نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ یوسف آیات 53 سے 57. وما اور نہیں ابریو بے روئے الف، اس کا روٹ ورڈ ہے بری، کہتے ہیں کسی بھی بات سے ہٹنا، بریو ذمہ ہونا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بے قصور بے گناہ سمجھنا. نفسی میرا نفس، نون فے سین، ان بے شک، نفسا نفس، لاماراتن الف میم روئے، اس کا روٹ ورڈ ہے اماراتن، امر کا فعال وزن پر امارہ بنایا گیا ہے. امارہ امر سے زیادہ حکم دینے والا، کیونکہ یہ فعال کے وزن پر ہے، امر سے امار بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم نہیں کئی حکم دینے والا. بسوئی 7 برائی کے، سین واو حمزہ، الا مگر، ماں جس کو، رحمہ رحم کرے، ربی میرا رب، ان بے شک، ربی میرا رب، غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا کہ بے شک نفس ہی تو ہے جو برائیوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، مگر اس شخص کے جس پر اس کا رب رحم کر دے، یعنی جس پر رب کا رحم ہو جائے اس کا نفس برائیوں سے رک جاتا ہے، ورنہ نفس ہی تو اصل میں برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے. یہاں پر وما ابریو میں بری ذمہ سمجھتا 2 جگہوں پر الگ الگ سمجھایا گیا ہے. کچھ تفسیر کرنے والوں نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا، اور اس کی تعویل وہ ہمہ بہا سے لے کے آتے ہیں. ہمہ بہا یعنی وہ بھی قصد کر لیتے ہیں، برائی کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن کیا کیا ان کے رب نے ان پر کرم کر دیا، یعنی دل میں ایک دفعہ برائی کا خیال آیا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. اور یہاں پر وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا. دوسری جگہ یوں بھی آتا ہے کہ یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو کہ اوپر آپ کو صادقین میں سے کہہ دیتی ہے اور اس کے بعد خود کے لیے یہ بتاتی ہے کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتی، کہ میرا نفس ہی ہے کہ جس نے مجھے برائی پر آمادہ کیا. اور وہ شخص جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ لے اور اس کے لیے توبہ کرے تو پھر وہ اپنے گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ جس پر رحم کر دے تو اس کا نفس بھی اس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے. بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. وقالا اور کہا، ملکو بادشاہ نے، میم لام کاف ملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی تھی، ایتونی الف تے، یہ اوتیس کے روٹ ورڈ ہے کہ اس کو میرے پاس لاؤ، بھی ساتھ اس کے. اور بادشاہ نے کہا کہ اس نے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی اور سچا ثابت ہوا اس کو میرے پاس لے آؤ. استخلصہ میں اس کو خالص کر لوں گا، لنفسی اپنے نفس کے لیے، یعنی میں صرف اس کو اپنے کاموں کے لیے، اپنی مملکت سنبھالنے کے لیے مختص کر لوں گا. فلما پس جب کلمہ ان سے بات کی گئی، قولا تو انہوں نے کہا، انکا بے شک تو، یوما دن، لدینا ہماری طرف سے، مکین اچھا ٹھکانہ، امین امانت دار ہے. تو پس جب ان سے یہ بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اے میرے رب، آج تو ہی ہے کہ جس نے مجھے اتنا بہتر ٹھکانہ دیا کہ تو مکین امین، تیرے سوا کوئی نہیں کہ جو مجھے اتنی فیور دے سکتا.
اور یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے آج امانت داروں کا ٹھکانہ عطا کیا۔ قال، اس بادشاہ نے فرمایا، اجعلنی، بنا دو، سوری، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اجعلنی، بنا دیجئے مجھے، علی، اوپر، خزائن، خزائن خزانے کی جمع ہے، خزانہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز سٹور کی جائے، یعنی گودام وغیرہ، عرضی، زمین میں جو آپ کے خزانے ہیں مجھے ان پر مقرر فرما دیجئے، انی، بے شک میں، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی مملکت کے خزانوں پر نگہبان بنا دیجئے کہ بے شک میں بہت اچھا حفاظت کرنے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ بے شک اللہ کا حکم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ انہی لوگوں کی بھلائی کے لیے تھی۔ وہ لوگ جو گمراہ تھے، وہ لوگ جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی بھی شخص ہوتا تو جس کو معلوم ہوتا کہ آگے قحط پڑنے والا ہے، برے حالات آنے والے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا کہ اس شہر کی بادشاہی لیتا۔ لیکن آپ نے یہ قبول کیا اور ساتھ بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ اس مسائل کا حل کیسے کرنا ہے۔ وہ غیر مسلم حکومت تھی اور آپ کا فرض تھا کہ آپ ان پر حکومت کر کے ان کو اللہ کی راہ پر لے کر آئیں، اس لیے آپ نے یہ ٹاسک اپنایا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَكَّنَّا، ہم نے ٹھکانہ دیا، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، یتبوا، تاکہ وہ جیسے چاہے سیٹل ہو جائے، منہا، اس میں، حیث یشاء، جیسے چاہے، اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم نے اس کو ایسا ٹھکانہ دیا، ہم نے اس کو بادشاہت کا ایسا رتبہ دیا، وہاں جہاں وہ غلام بن کر بیچے گئے، آخر اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو ایسا ٹھکانہ دے دیا۔ نصیب، ہم عطا کرتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت سے، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، اور بے شک اللہ اپنی بڑائی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور کیوں اور کیسے؟ ولا، اور نہیں، نضیع، ہم ضائع کرتے، اجر محسنین، احسان کرنے والوں کا۔ اور کیونکہ آپ محسن تھے، احسان کرنے والے تھے، تو اللہ نے کہا جو احسان کرتا ہے میں اس کی اجر کو ضائع نہیں کرتا، میں دنیا میں بھی اس کو بھلائیاں عطا کرتا ہوں۔ ولا اجر، اور البتہ اجر، آخرت کا، خیر، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں بھی عطا کرتا ہوں اور آخرت کا اجر اس سے زیادہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا، اور وہ تھے، یتقون، پرہیزگار۔ یہاں پر اللہ پاک دنیا کے ساتھ ساتھ وہ جو آخرت ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کے اجر کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہو تو اس سے بہترین اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔